لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صل عجل فرجهم استغفر اللہ. موضوع گفتگو طہارت باطنی کے حصول کے شرائط. دوسرے الفاظ میں کیوں کر ایک انسان اپنے نفس، اپنی روح اور اپنی جان کو پاک و پاکیزہ رکھنے کے حوالے سے قدم اٹھا سکتا ہے. ظاہری لحاظ سے جب ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز انجام دینے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے اللہ نے، رسول نے اور مکتب نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھ کر نماز کو انجام دیا جائے. یعنی نماز جو کہ ظاہری آداب ہے خدا کی عبادت کو انجام دینے کا، اس ظاہری نماز کو ظاہری وضو، غسل یا تیمم کے ذریعے سے انجام دینے کے حوالے سے ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. بغیر وضو اور بغیر غسل و تیمم کے نماز میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی نماز انجام دے بھی دے بغیر وضو کے اور بغیر غسل و تیمم کے تو اس کی نماز مورد قبول پروردگار نہیں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ وضو یا غسل یا تیمم یہ ظاہری پاکیزگی اور طہارت کے آداب ہیں. یعنی جسمانی لحاظ سے جسم کو پاک و صاف رکھتے ہوئے نماز پروردگار کو انجام دینا چاہیے. لیکن بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی بالا تر ہمارے اور آپ کے وجود میں ایک اور عنصر ہے اور ایک ایلیمنٹ ہے کہ جسے روح سے تعبیر کیا جاتا ہے اور نفس سے. روح اور نفس کی پاکیزگی کے حوالے سے پورے قرآن مجید کو اذان من دیکھ ڈالیں تو مبالغہ نہیں ہوگا یہ کہنے میں کہ 6500 اور سم تھنگ آیات، پورا کا پورا قرآن، ہر آیت روحانی پاکیزگی اور نفسانی پاکیزگی کے حوالے سے گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر آپ سوال کریں اور ہم آپ سے سوال کریں اور آپ اور ہم اللہ سے سوال کریں کہ یہ پھر وضو اور غسل اور تیمم جو ظاہری نماز کے لیے تو نے طلب کیا ہے بارالہ، اس کا راز کیا ہے؟ تو وضو، غسل اور تیمم کا راز
در حقیقت پیش خیمہ ہے روحانی تزکیے کے حوالے سے اور روحانی طہارت کے حوالے سے. دوسرے الفاظ میں اور آسان الفاظ میں یہی ہماری ظاہری نمازیں ہیں، اور ان نمازوں سے پہلے طہارت کا انجام دیا جانا وضو کی صورت میں، غسل کی صورت میں اور تیمم کی صورت میں در حقیقت مقدمہ ہے اس وادی میں داخل ہونے کا کہ جسے کہا جاتا ہے روحانی وادی، نفسانی وادی، جہاں پر ایک انسان روحانی طور پر اپنے مراحل کو طے کرتا ہے. بعض علماء نے کہ جو علماء اخلاق برجستہ یہ کہہ دیا کہ انسان انہی نمازوں کے ذریعے سے اس وادی میں داخل ہوتا ہے کہ جو حیات کی وادی ہے. یعنی انسان اگر ہمیشہ اور ہمیشہ اور ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے روح کی پاکیزگی، نفسانی پاکیزگی. بغیر روح کے اور بغیر نفس کی پاکیزگی کے انسان مردہ ہے، چاہے ظاہری طور پر کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ظاہری طور پر گفتگو کو انجام دے رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. یہ ساری کی ساری حرکات، یہ سارے کے سارے اعمال اور یہ سارے کے سارے عمل یہ صرف اور صرف اور صرف ظاہر ہے. حیات واقعی روحانی حیات ہے، جسمانی حیات نہیں. نشانی ہے اس کی ایک بہت بڑی سامنے کی کہ جس کی نسبت ہم اور آپ غافل رہتے ہیں. دلیل ہے اس کی کہ انسان اس دنیا میں آتا نہیں مگر اسے جانا ہے. ابھی ہم نے جنازے پڑھے ہیں، ان کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، کم یا زیادہ؟ ہم جو افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے بچے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے ہماری ایج کے ہوں یا ہماری بات کے، بالآخر جانا ہے. کسے جانا ہے؟ جانے کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے ضمن، یہی تابوت میں ہمارے اور آپ کے جسموں کو رکھا جاتا ہے اور پھر شانہ دے کر خاک کے حوالے کیا جاتا ہے، قبر کے سپرد کیا جاتا ہے. کیا انسان قبر کے سپرد کر دیے جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ اللہ پورے قرآن مجید میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں زندہ رہنے کے لیے خلق کیا ہے. بہت شیرین اور لطیف ہے. میں نے تمہیں زندہ رہنے کے لیے خلق کیا ہے، میں نے تمہیں موت کے لیے خلق نہیں کیا ہے. اور اگر یہ موت ہے تو پھر یہ صرف ایک وسیلہ ہے ایک چھوٹی سی جگہ سے بڑی جگہ پر جانے کا. موت ایک پل ہے، ایک عبور گاہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے جسموں کو دفنا دیا جاتا ہے تو کون سی چیز منتقل ہوتی ہے؟ آیا یہ جسم منتقل ہوتا ہے یا کوئی اور چیز؟ وہ یقیناً جسم منتقل نہیں ہوتا ہے، ہماری اور آپ کی روحیں منتقل ہوتی ہیں. برزخ کے عالم میں اور آپ روایات کے مطابق اگر اٹھائے جاتے ہیں، خداوند عالم کی طرف سے ملائکہ آتے ہیں، سوال اور جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ اس بدن سے کہ جو 60 سال 70 سال باقی رہا اور اب قبر کے حوالے کر دیا گیا. چند سالوں کے بعد اس قبر کو اگر کھول کر دیکھ لیا جائے تو بدن باقی نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں اور آپ جو ہیں
اس جانے والے کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کس کے لیے تلاوت کرتے ہیں؟ کون سی چیز باقی ہے کہ جو آپ کے جو ہے اس ثواب کو لے رہی ہے، اور اس کے بعد اس کے گناہوں کو خداوند عالم دور کر رہا ہے، اس سے آسانی فراہم کر رہا ہے۔ ان شارٹ، اختصار کے ساتھ، وہ روح کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بدن اور روح کے درمیان اگر مقایسہ کرنا اور کمپیئر کرنا مقصود ہو کہ کس کا وزن بھاری ہے اور کون حقیقت رکھتا ہے اور کون حقیقت نہیں رکھتا، تو بہت آسانی کے ساتھ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ روح کی حقیقت ہے۔ یہ روح ہی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان یہاں پر اچھا کہلواتا ہے یا برا، ورنہ جسمانی لحاظ سے ظاہری شکل و شمائل اور صورت، خدا نے اگر حسن دیا ہے تو ظاہری حسن کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیک انسان ہے۔ ظاہری جو ہے روپ اگر نہ ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ یہ بے روپ کا ہے لہذا برا انسان ہے اور گناہگار۔ معیار پھر کیا چیز ہے؟ معیار روح اور نفس ہے۔ جس طرح سے ہم ظاہری بدن کی نسبت پابند ہیں، نماز میں آنے کے لیے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض ہوا، وضو اور غسل و تیمم، بالکل اسی طرح سے مجھے اور آپ سے جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی روح کو حاضر کرنے کے لیے، بہت غور سے سنیے گا، اپنی روح کو حاضر کرنے کے لیے میرے حضور پاکیزگی شرط ہے، خدا کہتا ہے۔ یہی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 222، ان اللہ، بہت ہی عمدہ، بہت ہی میٹھی آیت ہے، اس حوالے سے جتنا سوچیں کم ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، یقین کرو کہ اللہ یعنی خدا کہہ رہا ہے میں، ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہوں اور دوست رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اس آیت کو اینڈ کیا اس کلام کے ساتھ، جہاں میں توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہوں وہاں ساتھ ساتھ پاکیزہ رہنے والوں کو بھی چاہتا ہوں۔ یہ پاکیزگی کون سی ہے؟ توبہ کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد جو پاکیزگی کا مرحلہ آیا ہے اور خدا نے کلام کیا ہے، یہ پاکیزگی روح ہے۔ بس یاد رکھیں عزیزان من، تیسری چوتھی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض، وضو ظاہری جسم کی پاکیزگی، غسل ظاہری جسم کی پاکیزگی، تیسرا جو ہے عمل تیمم، تیمم جسم کی پاکیزگی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا اور آپ کا جنرل نالج ہے، اس کے بعد پھر آگے جاتے ہیں اور شرائط عرض کریں گے جتنا بھی ٹائم رہا ہمارے پاس۔ وضو اور غسل میں پانی کا یوز ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے ہاتھ، بہت غور سے سنیے گا، بہت دلچسپ ہے، ہمارے اور آپ کے ہاتھ اور چہرے آلودہ ہوں خاک سے، تو پانی کا استعمال کریں وضو کے عنوان سے یا غسل کے عنوان سے، کیا ہوگا؟ وہ آلودگی دور ہو جائے گی۔ لیکن اگر پانی نہ ہو اور ہمیں وضو انجام دینا اور نماز پڑھنی ہے تو کیا کریں؟ کہا اگر پانی نہیں ہے تو نہ وضو انجام دے سکتے ہیں آپ، نہ غسل، تیمم انجام دو۔ بارہا تیمم کس طرح سے کیا جائے؟ تو خدا کہتا ہے تیمم انجام دو مٹی کے ذریعے سے، خاک کے ذریعے سے۔ دوبارہ سنیں، اگر ہمارا بدن خاک آلود ہو، مٹی لگی ہوئی ہو چہرے پر اور ہاتھوں پر، پانی اگر ہو اور نماز پڑھنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ وضو اور غسل۔ اور اگر پانی نہ ہو اور نماز پڑھنا ہو تو کیا کریں؟ ویسے ہی ہمارا جو ہے چہرہ آلودہ ہو خاک سے اور ہاتھ بھی جو ہے آلودہ ہوں، تو خدا کہتا ہے خاک لو
اور خاک کو پیشانی پر ملو اور دونوں ہاتھوں کی پشت پر جو ہے خاک کو ملو. یہ تو اور آلودہ ہو گئے. خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ یہ وضو، غسل اور یہ تیمم خصوصی طور پر تمہیں پاکیزہ کرنے والا عمل ہے. کبھی میں نے اور آپ نے یہ سوچا ہے؟ پانی تو صحیح ہے، خاک سے جو تیمم انجام پاتا ہے پاکیزگی کیسے؟ یہ تو اور آلودگی ہے. قابل غور ہے کہ یہ پاکیزگی ظاہری پاکیزگی نہیں ہے بلکہ اندرونی پاکیزگی ہے. نماز اس کو انجام دینے سے پہلے اگر خدا نے ہم سے طہارت بدنی کو طلب کیا ہے جس میں سے ایک عمل تیمم ہے، تو خدا سے ہم سوال کریں بار الہ یہ پاکیزگی کیسی پاکیزگی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو خدا کہتا ہے یہ پاکیزگی تمہارے جسم کی پاکیزگی نہیں ہے. اس وضو کے ذریعے سے غور سے سنیے گا، غسل کے ذریعے سے اور تیمم کے ذریعے سے تمہاری روحوں کو میں پاک کرتا ہوں. یہ قابل غور ہے اور اطمینان بخش جواب ہے اس آیے کریمہ کا کہ جو خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر رکھی ہے اس حوالے سے کہ اگر غسل کو انجام دینا ہے، وضو کو انجام دینا ہے تو پانی کا استعمال، اور اگر نہ ہو تو تیمم کرو. سورہ مائدہ آیت نمبر 6 خداوند عالم کہتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صعیداً طیبا. اگر پانی نہ ملے نا تو پاک و پاکیزہ جو ہے خاک کو اٹھاؤ، اپنی پیشانی پر ملو اور اپنے ہاتھوں پر. وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. اور اس کے بعد قصہ چھوڑ رہا ہوں، آخر میں جو ہے خدا نے خلاصہ کیا ہے. جاننا چاہتے ہو ہم نے تمہیں جو ہے یہ رہنمائی کیوں کی؟ لیکن یریدو لیطہرکم. تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس مٹی کے استعمال سے تم پاک ہو جاؤ. وہ مٹی کے استعمال سے آلودہ ہوتا ہے بار اللہ، پاک تو نہیں ہوتا ہے. تو خدا پلٹ کر یہ کہتا ہے کہ تمہاری روحوں کو پاک کرنے کا ارادہ مجھ اللہ نے کیا ہے. یہ ایک مطلب. تھوڑی دیر پہلے عرض ہوا اور ہم نے جنازے بھی دیکھے، بہت غور سے سنیے گا. جب بھی یہ جنازے سامنے آتے ہیں مجھے اور آپ کو خوف لاحق ہوتا ہے، اور جب جنازے اٹھتے ہیں اور شانے دیے جاتے ہیں اور زیادہ خوف، اس لیے کہ یہ جنازہ کس طرف جا رہا ہے؟ قبرستان. اس جنازے کو چھوڑ کر ہم واپس آ جاتے ہیں، ہم اپنی دنیا کو آباد کرتے ہیں. یہ جانے والا قبرستان کو آباد کرتا ہے. یہاں موضوع جو ہے میرا موت کا اور اس حوالے سے نہیں ہے. بتلانا مقصود یہ ہے کہ روح کو اگر بدن سے کمپیئر کیا جائے، تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، تو روح اعلیٰ و برتر اور افضل ہے بدن کے مقابلے پر. بدن وسیلہ ہے روح کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا. اب آئیے ایک چھوٹا سا قصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے کہ بدن کے مقابلے پر روح کس قدر عظمت کی حامل ہے. ابن سیرین کا نام سنا ہوگا، نہیں معلوم. ابن سیرین پہلے معروف نہیں تھا. یہ شخص عام سی ہماری اور آپ کی طرح زندگی کیا کرتا تھا. خدا نے اسے ظاہری خوبصورتی دی تھی، چہرہ بڑا حسین، نپت اللہ اور مناسب. کپڑا فروش تھا، یہ بزاز تھا. فارسی زبان میں اسے بزاز کہتے ہیں، اردو زبان میں اسے کہتے ہیں کپڑا فروش. ابن سیرین نام تھا اس کا. ظاہری خوبصورتی کا حامل. کپڑا بیچتے بیچتے جو ہے گلی سے گزر ہوا. بہت معذرت کے ساتھ کسی خاتون نے جو ہے اسے کہا کہ بھئی ہمیں بھی کپڑا چاہیے. جب وہ کپڑا خریدنے کے لیے اس کے نزدیک گئی ہے تو اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی عاشق شیفتہ ہو گئی اس کی. کہا ٹھیک ہے جو کہ میں آپ سے کپڑا زیادہ لوں گی، یہاں مناسب نہیں ہے، ہمارا گھر نزدیک ہے، گھر چلتے ہیں.
گھر لے کر پہنچی ہے وہ، مگر وسوسہ شیطانی نے اس عورت کو گھیرا ہوا تھا۔ ابن سیرین سے جو ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے کہا کہ جس سے خدا راضی نہیں ہے۔ بہت غور سے سنیے گا۔ ابن سیرین نے جو انکار کیا اور فلاں اے ٹو زیڈ، لیکن جو ہے اس نے کہا کہ میں تمہیں بدنام کر دوں گی۔ کہا ٹھیک ہے، اب غور سے سنیے گا۔ کہا مجھے اجازت دو واش روم تک جانے کی، تاکہ میں اپنے آپ کو پاک صاف کر لوں۔ وہ واش روم گیا ہے، جب واپس آیا ہے تو اپنے آپ کو آلودہ کر کے واپس آیا ہے، غلاظت مل کر جو ہے باہر آیا ہے۔ اب جیسے اس خاتون نے دیکھا، اس نے اس سے نفرت کا اظہار کیا اور دروازہ کھول دیا، کہا بھاگو یہاں سے۔ اب سنیں اور غور سے۔ ابن سیرین وہاں سے نکل کر فوراً اپنے گھر نہیں گیا، اپنا سامان اٹھایا، نزدیک ہی دریا تھا چھوٹا سا، وہاں جا کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پاک و صاف و طیب کیا، اور جب باہر آیا تو اس کے بعد خداوند عالم کے حضور دو ہاتھوں کو پھیلایا اور اس کے بعد دعا کرنا شروع کی۔ بار الہا، یہ تو میرا بدن تھا کہ جو آلودہ ہوا تھا غلاظت سے، تو نے پانی کو خلق کیا اور پانی جیسی نعمت کو مجھے عطا کیا کہ پانی سے جو ہے میں نے اپنے بدن کو صاف کیا۔ بار الہا، اگر میری روح آلودہ ہو جاتی تو میں کس سے صاف کرتا؟ خدا نے اسے گفٹ دیا اسی دنیا میں، انعام و اکرام سے نوازا۔ وہ انعام کیا تھا؟ وہی انعام تھا کہ جو جناب یوسف پیغمبر کو خداوند عالم نے دیا تھا، خواب کی تعبیر۔ یہیں سے اندازہ کریں بدن کی عظمت اور روحانی عظمت، یہ ایک مطلب۔ اب آئیے باقاعدہ تھوڑا سا جتنا بھی ٹائم ہمارے پاس ہے اور موضوع کے تحت یہ تمہید تھی کہ روح کو اگر پاک کرنا مقصود ہو، کہاں سے شروع کیا جائے، کیسے سٹارٹ لیا جائے؟ تو اس کیسے کا جواب سب سے پہلی شرط نیت، 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 ارادہ، ارادہ اور ارادہ۔ علماء اخلاق، علماء عرفان اس مقام پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسافرت پر جانا چاہتا ہو، کسی سفر پر ارادہ رکھتا ہو جانے کا، تو جب تک اس کا مصمم ارادہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اپنے گھر سے، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ کا روحانی سفر بھی ایز اٹ از اسی طرح سے ہی ہے۔ اگر کوئی شخص روحانی سفر کو انجام دینا چاہتا ہے، سیر اور سلوک کو انجام دینا چاہتا ہے، تو سب سے پہلی شرط ارادہ اور نیت ہے۔ اس ارادے اور نیت کو دوسرے الفاظ میں علماء اخلاق تعبیر کرتے ہیں باطنی طہارت کے حوالے سے یقظہ، آسان کیے دیتے ہیں۔ یقظہ عربی زبان، سلیس اردو زبان میں کنورٹ کریں بیداری۔ انسان سویا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو اس کیفیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ یہ شخص بیدار ہے، نیند میں نہیں ہے۔ روحانی سفر کے لیے بھی بیداری شرط ہے۔ وہ کس چیز سے بیداری؟ کہ ان چیزوں کی نسبت بیداری کہ جو تمہاری روحوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اسے استعمال مت کرو، اس سے دور رہو، اس سے اوائڈ کرو، اور ان چیزوں کی طرف جاؤ اور اسے استعمال کرو کہ جو تمہاری روح کو ترقی دے، توانائی دے اور طاقت دے، اور تمہاری روح کو اسٹرانگ کرے۔ بس یاد رکھیے گا، نیت، ارادہ اور بیداری سب سے پہلی شرط ہے۔ انما الاعمال بالنیہ، روایات کے درمیان روایت ہے نیت کے حوالے سے۔ رسول خدا کا فرمان ہے، قائل لوگوں اگر تمہارے عمل قبول ہوتے ہیں تو در حقیقت وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تمہاری نیتوں پر۔ نیت تمہاری کیسی ہے؟ یہی جو نماز پڑھی ہم نے نیک عمل ہے،
لیکن اس کی قبولی کا دار و مدار نیک نیتی پر ہے. اور سنیں غور سے, نیک نیتی کو پہچانے کیسے کہ ہماری نیت خالص ہے, پیور ہے, صاف ہے, شفاف ہے؟ بہت آسان نسخہ کا دیکھو کہ تم عمل خدا کے لیے کر رہے ہو یا اپنے لیے یا غیروں کے لیے. اگر خدا کے لیے نماز پڑھی ہے, خدا کے لیے کار خیر انجام دیا ہے, تو یہاں سے تمہیں اندازہ کر لینا ہوگا کہ تمہارا ارادہ پاک و پاکیزہ ہے, تمہاری نیت خالص خالص اور خالص ہے. عزیزان من, بہت سارے افراد ہیں کہ جو نماز کو طولانی کرتے ہیں. اچھی بات ہے, جب بات آئیے سنتے جائیے. پوری نماز میں کون سے عمل کو طولانی تر انجام دینا اللہ اور رسول کو پسند ہے؟ اور ائمہ طاہرین دوست رکھتے ہیں ایسے شیعہ کو. تو یاد رکھیے گا, نہ قیام, نہ رکوع, سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے. سب سے زیادہ ناراحت ہونے والی شخصیت اور ذات کہیں وہ ہے شیطان. جتنا زیادہ طولانی سجدہ ہوگا شیطان اتنا ہی ناراحت ہوتا ہے, اور جب شیطان ناراحت ہوتا ہے اللہ کی رضا وہیں ہے. یہ فارمولہ ہے. پس عزیزان من, نیت اگر خالص ہے, عمل ہمارا مقدار میں کم کیوں نہ ہو, 2 رکعت نماز ہی, یہی پنجگانہ نمازیں خالی 2 رکعت نماز, فجر کی, ظہرین کی 4 رکعت, مغرب کی 3 رکعت, عشاء کی 4 رکعت, یہی پڑھ لیا کسی نے نیت خالص کے ساتھ. بندہ عاجز ہے, لیکن جو ہے روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ خداوند عالم انہی نمازوں کے ذریعے سے ہماری روح کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے. اللہم صلی علی. پس ارادہ, نیت ضروری ہے. دوسری چیز اختصار کے ساتھ, جیسی میں نے اور آپ نے ارادہ کیا, نیت کیا کسی عمل کو انجام دینے کا, تو سب سے زیادہ جو میں اور آپ 24 گھنٹے میں عمل انجام دیتے ہیں وہ ہے گفتگو, کلام. ہمارا اور آپ کا قول پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ دوسری شرط ہے کہ کلام ہمارا پاک ہوگا, ہماری روح طیب اور صاف اور شفاف ہوگی. آپ ہم سے پوچھیں کہ جو ہے مولانا یہ کلام کا کیا تعلق روح سے, گفتگو کا کیا تعلق روح سے, تو ہم جواب دیں گے روایات کی روشنی میں 100% سراسر تعلق ہے ہمارا آپ کی گفتگو کا ہماری روحوں سے. اگر ہمارا کلام صاف و شستہ ہو, مؤدب ہو, ہماری روح بھی مؤدب ہوگی. بات آئیے سنتے جائیے. ایک انسان اگر نفیس انداز میں گفتگو کرتا ہے, نپی تلی گفتگو کرتا ہے, ترتیب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, چاہے ایک شخص کے سامنے چاہے ایک سے زیادہ افراد کے سامنے, جانتے ہیں یہ نشانی کس کی ہے؟ اس کی روح کے اندر فطرتاً خداوند عالم نے یہ گفتگو کی پاکیزگی رکھی ہے. سورہ الرحمن کے اندر موجود ہے وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ. یہ علمہ البیان, یہ آیت خداوند عالم قرآن مجید کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو منتقل کر رہا ہے. کہا عزیز من, تیری روح کیونکہ پاکیزہ ہے, پس تو جو بھی عمل انجام دے گا مجھے حاضر و ناظر جان کر وہ عمل بھی پاک و پاکیزہ ہوگا. یہ 2. تیسری شرط قول کے ساتھ ساتھ فعل ہے, یعنی عمل میرا اور آپ کا چاہے کم عمل ہو یا زیادہ, روح کی پاکیزگی کا دار و مدار ہمارے عمل پر ہے, ہمارے ایکشن پر ہیں. دوبارہ یہاں پر وہ بات آ جاتی ہے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے؟
دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بناوٹ اور تصنع نہ ہو، ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روح کی پاکیزگی کے حوالے سے 2 روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مراحل ہیں مختلف۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بہت ساری چیزوں کو ہم نے اسکپ کیا وقت نہ ہونے کی بنیاد پر۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک مقام پر بندگی کے حوالے سے، عبودیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سنائی دیے۔ کہا جانتے ہو اے ہمارے چاہنے والوں، حقیقت بندگی کیا ہے اور تعداد میں کتنے ہیں؟ اگر کوئی شخص جاننا چاہے کہ وہ روحانی پاکیزگی رکھتا ہے یا نہیں، بندہ خدا ہے یا نہیں، تو کیسے پہچانے؟ ہر چیز کو نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو مولا نے نشانیاں بھی بتلائیں اور انہی نشانیوں کے ساتھ ساتھ مراحل تربیت روح کو بھی جو ہے بیان کیا۔ سب سے پہلی نشانی اور سب سے پہلا مرحلہ روحانی تربیت کا خلاء البطن کا، اپنے اندر کو خالی کرو غیر خدا سے۔ کہ اگر تمہارے اندر تمہارا دل، اس میں اگر غیر خدا ہے تو تمہاری روح آلودہ ہے، ناپاک ہے، نجس ہے۔ لیکن تم اپنے دل سے غیر خدا کو نکالو اور خدا کو جگہ دے دو۔ یعنی دوسرے الفاظ مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہر کام خدا کے لیے انجام دو۔ مولا کیا ہوگا؟ کب پہلے مرحلے کی طرف تم بڑھ جاؤ گے اور تمہاری روح پاک و پاکیزہ اور شفاف ہوگی۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، وقت نہیں۔ دوسرا مرحلہ اسی کے ساتھ ساتھ قراءۃ القرآن، بہت ہی لذیذ ہے۔ کا قرآن کی قراءت اور قرآن کی قراءت، قرآن کی تلاوت روحانی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ چاہے ایک آیت یا ایک سے زیادہ چند آیت، 5 یا 10 یا 20، لیکن توجہ کے ساتھ اور شوق اور ذوق کے ساتھ۔ بچے جتنا جانتے ہیں قرآن پڑھیں، بڑے جتنا جانتے ہیں قرآن پڑھیں۔ بات آئیے تو سنتے جائیے، یہ بھی قرآن کے حوالے سے۔ قرآن کو ختم کرنے کے حوالے سے نہ پڑھا جائے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ قرآن کو شروع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد لگاتار پڑھتے پڑھتے جو ہے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، پھر دوبارہ پڑھا جائے۔ قرآن اگرچہ ختم ہوگا، جب شروع ہوا ہے تو ختم تو ہوگا ہی، لیکن قرآن کی تلاوت کا ہدف ختم کرنا نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کا مقصد اس میں غور کر کے عمل کو انجام دینا ہے اس دنیا میں، تاکہ آخرت ہماری سنور جائے۔ مولا فرماتے ہیں دوسرا اسٹیج، دوسری شرط اور دوسری کنڈیشن قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ آزمائش شرط ہے۔ ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ ایک ہی آیت یا 2 آیت یا 3 آیت پڑھ کر دیکھ لیں، خالی عربی، آپ نے ٹرانسلیشن بھی نہیں پڑھا ہے اس کا، آپ کو لطف آئے گا، اطمینان محسوس ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ اطمینان کس چیز کو ملا ہے؟ بدن کو یا کسی اور چیز کو؟ اب یقیناً کسی اور چیز کو ہے۔ بدن فرض کریں کہ جو ہے بیمار ہے، لیکن انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کھولتا ہے، تو اسے اطمینان کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ کہا یہ کیسے؟ بدن تو بیمار ہے، یہ مجھے اطمینان کیوں مل رہا ہے؟ کون سی چیز اس اطمینان کو محسوس کر رہی ہے؟ یقیناً بدن کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے۔ اس دوسری چیز کا نام روح ہے۔
تیسرا اسٹیج اور تیسری شرط روح کی پاکیزگی کے لیے مولا فرماتے ہیں قیام اللیل. روزانہ کی نمازیں 5 گانہ ہم نے پڑھ لی اور خدا اگر توفیق دے تو فجر سے پہلے 15 منٹ 20 منٹ نماز شب کے لیے اپنے آپ کو نرم و گرم بستر سے دور کرے, خدا کی طرف جانے کے حوالے سے وضو کو انجام دے اور خدا کی خاطر نماز پڑھے. مولا فرماتے ہیں قیام اللیل, رات کی نماز, نماز شب روح کو ترقی دینے کا بہترین وسیلہ ہے. ہمارے استاد رہے جو علماء اخلاق, وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو ایک رات میں 100 سال کا سفر طے کرنا ہو تو فجر کی نماز سے پہلے چند دقیقے اپنے آپ کو خدا کے حضور حاضر کریں نماز شب کے لیے. 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کم یا زیادہ کہ خدا کو اس وقت اپنے بندے کی آواز بہت پسند ہے. ایک رات میں 100 سال کا سفر, مگر ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. بدن نہیں, کون سی چیز سفر طے کرتی ہے؟ یہ روح. چوتھی شرط اور چوتھا مرحلہ اور اسٹیج التضرع عند الصبح, بہت ہی لذیذ ہے کہ جب صبح تم نماز پڑھ چکو, غور سے سنیے گا, تعقیبات پڑھ چکو, سورج ابھی طلوع نہیں ہوا ہے, اپنے خدا کے حضور متوجہ ہو اور گریہ و زاری کو انجام دو, جس قدر بھی ہو سکے رونا. اگر آنکھ نمدیدہ ہو گئی سمجھ لو تمہاری زندگی سعادت مند ہے, تم سعید ہو. صبح کی بیداری سورج نکلنے سے پہلے, انسان سورج نکلنے تک اپنے نرم و گرم بستر پر نہ جائے اور خدا سے لو لگائے. خدا کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ نتیجے میں خداوند عالم روح کی پاکیزگی کو عطا کرتا ہے. آپ ملاحظہ کریں جو صبح انشاءاللہ کہ سب کے سب آپ اٹھنے والے افراد ہیں, جو صبح اٹھتا ہے اسے جو اطمینان کی کیفیت نصیب ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں ہوتی ہے. چند لمحات ہوتے ہیں وہ, اس کے بعد انسان جو ہے روٹین کے مطابق اپنی دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے, تھکا ہوا ہوتا ہے, لیکن اگر صبح اٹھ جائے تو اسے اطمینان قلب محسوس ہوتا ہے. پانچویں اور آخری شرط مولا کے اس فرمان کے مطابق البکا من خشیت اللہ. کہا عزیزوں, اگر رونا ہے نا اللہ کے لیے, اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ, تو پھر رونے کا اسٹائل مجھ علی سے سنو. کہا مولا بتلائیے کیسے روئیں؟ من خشیت اللہ. کہا اللہ کا خوف اور اس کی خشیت تمہارے دلوں میں ہو, اس کی عظمت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ. باراللہ تو پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے ہر عیب سے. یہی جو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں خصوصی طور پر رکوع اور خصوصی طور پر اسپیشلی طور پر جب سجدے میں جاتے ہیں تو ذکر رکوع کون سا اور کیسا ہے؟ سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ. رکوع میں اضافہ اگر کرنا چاہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ, اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. کبھی میں نے اور آپ نے تصور کیا اس کی میننگ کیا ہے؟ اس کی میننگ یہ ہے باراللہ تو پاک و پاکیزہ ہے ہر عیب سے, اور اگر عیب دار ہے تو میری ذات ہے. اگر اس سینس کے ساتھ اس معنی کو سامنے رکھتے ہوئے رکوع اور سجدے کو اگر ہم انجام دیں تو یقین کریں عزیزان من, ہم عاجز ہیں لیکن گارنٹی دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ دلوں کو اطمینان دینے والی غذا کوئی سی بھی نہیں ہے. انسان دل و جان سے کہے باراللہ تو پاک و پاکیزہ ہے,
ہم عیبدار ہیں. اور انسان جب اپنے عیب کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس نماز کے بعد جب دنیا کے اندر لے کر آتا ہے تو ہرگز اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا. جو آلودگی ہوتی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. نماز اس قسم کی اگر ہو تو اثر رکھتی ہے. ایک اور روایت، اگر ہمت ہے بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد علیہ پر. بس جلدی جلدی انشاءاللہ. رسول اسلام معراج پر تشریف لے گئے. حدیث معراج کا حصہ ہے کہ اگر حدیث معراج کو کہ جو طولانی ترین حدیث ہے اور روایت ملاحظہ کریں، بسا اوقات موقع ایسا آیا کہ اللہ نے اپنے بندے رسول سے گفتگو کی، بسا اوقات رسول نے اپنے پروردگار سے گفتگو کی. اب یہ موقع وہ ہے کہ جب جو ہے اللہ نے جو ہے اپنے حبیب سے سوال کیا، گفتگو کرنا شروع کی، اور اس گفتگو کے درمیان اور دوران خدا نے اپنے حبیب کو جواب دیا ہے، اور وہ جواب در حقیقت روح کی پاکیزگی کے طریقے ہیں. یا احمد، اے احمد، هل تدری متی یکون العبد عابدا. اے احمد تم جانتے ہو ایک عبد، اپنے آپ کو غور سے سنیے گا، کب عابد قرار دینے میں کامیاب ہوتا ہے. عبد میں اور عابد میں کیا فرق ہے؟ جب بات آئیے سنتے جائیے، روایت کا حصہ ہے. خدا کہہ رہا ہے اپنے رسول سے معراج پر، کہ رسول اے احمد کیا تم جانتے ہو ایک عبد، عین بے اور دال، کب اپنے آپ کو عابد قرار دینے میں کامیاب ہوتا ہے. عبد میں اور عابد میں لکھنے میں فرق ہے، لیکن میں اور آپ عام طور پر جنرلی طور پر کامنلی جو ہے ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں. عبد یعنی عابد، عابد یعنی عبد، یعنی عبادت گزار، جبکہ ایسا نہیں ہے. عبد یعنی وہ انسان کہ جو بے پرواہ ہو، عابد وہ ہے کہ جو با پرواہ ہو، جس کو پرواہ ہوتی ہے، جو متوجہ ہوتا ہے. عبد یعنی غیر متوجہ، یعنی جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آ جائیں تو دونوں کی میننگ الگ الگ ہوگی. جس طرح سے اس حدیث کے حصے میں ہے کہ اے رسول جانتے ہو عبد اپنے آپ کو کب عابد قرار دیتا ہے، یعنی ایک بے پرواہ انسان کب با پرواہ ہو جاتا ہے، ایک غیر متوجہ انسان کب متوجہ ہوتا ہے. رسول نے جواب دیا لا یا رب، بارالہ مجھے نہیں معلوم، میں بے خبر ہوں. اب خدا نے کہنا شروع کیا. 7 نشانیاں بیان کی ہیں، 7 مرحلے ہیں روح کی پاکیزگی کے. ایک عبد کو عابد ہونے میں، یعنی ایک بے روح کے انسان کو با روح ہونے کے لیے 7 چیزیں چاہیے. سب سے پہلی چیز صاحب ورع ہو. عربی چھوڑ رہے ہیں ہم، اردو میں آپ کو منتقل کر دیں جلدی جلدی، کچھ نہ کچھ رہ جائے گا انشاءاللہ ذہن میں. ورع کہتے ہیں واو رے اور عین. خدا کہتا ہے اے حبیب سب سے پہلی شرط اور نشانی ایک عبد کے عابد ہونے کی یہ ہے کہ وہ صاحب ورع ہوتا ہے. واو رے اور عین، ورع. ورع کو اگر آسان کر دیں تو کہا جائے گا تقوی، اگرچہ تقوی میں اور ورع میں فرق ہے. بات لمبی ہو جائے گی، جب ہم نے خود ہی چھیڑا ہے تو سن لیے. مولا سے جو پوچھا گیا یا امیر المومنین مل فرق بین التقوی والورع، تقوی میں اور ورع میں کیا فرق ہے؟ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ غور سے سنیے گا. ہلا دینے والا مطلب پہلے ہم اپنے لیے بعد میں آپ کے لیے. کہے پوچھنے والے سوال کیا ہے تو نے تقوی اور ورع کے درمیان کیا فرق ہے؟ کہ تقوی کے جتنے بھی مراحل ہیں، جتنے بھی اسٹیج ہیں، جب تمام ہو جاتے ہیں وہاں سے جو ہے ورع شروع ہوتا ہے. وہاں سے ورع شروع ہوتا ہے. اب مت پوچھیے گا کہ جو ہے یہ اس ورع کی میننگ کیا ہے. خدا کیا کہتا ہے کہ اے احمد، ایک عبد اپنے آپ کو عابد قرار دینے میں اس وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب سب سے پہلے اس کے وجود میں نشانی دیکھتا ہوں ورع کی، تو اس کے بعد میں اسے خطاب کرتا ہوں اب تو عبد نہیں تو عابد ہے.
دوسری نشانی خاموشی. جہاں ضرورت نہیں وہاں خاموش رہنا چاہیے. جہاں ضرورت نہیں کلام کی اور گفتگو کی وہاں خاموش رہنا روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. انسان آغاز میں ہم نے تمہیدی طور پر عرض کیا یہی گفتگو ہے کہ جو انسان کو اچھا کرتی ہے, یہی گفتگو ہے کہ جو انسان کو جو ہے برا کرتی ہے. خدا کہتا ہے کہ اگر جو ہے خاموش رہو وہاں پر کہ جہاں کلام کا وقت نہیں, روح کی ترقی کا ذریعہ ہے. تیسری نشانی خوف, ڈر کا. اس عبد کو جب جو ہے میرے وجود کی نسبت خوف ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں, وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے میرے وجود کو پا کر, اور یہی خوف اسے کس چیز کی جانب اکسائے. کہ یہ خوف ہوتا نہیں مگر یہ کہ جو کیا ہے صاحب خوف اس خوف کی وجہ سے گریہ و زاری کرتا رہتا ہے. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. چوتھی چیز حیا, شرم والا ہو. ایک عبد عابد ہونے میں اس وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب صاحب شرم و حیا ہو. جناب یوسف اس گناہ کی دعوت دی گئی, اس خاتون نے کہا کہ جو ہے اس گناہ کو انجام دیا جائے, تو جناب یوسف نے کہا میرا خدا دیکھ رہا ہے. وہ سمجھی کہ یہ بت دیکھ رہا ہے, اس نے اس پر رومال ڈال دیا, کپڑا ڈال دیا. تو جناب یوسف نے کیا کہا میرا خدا وہ ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے, اس کپڑے سے رکتا نہیں, وہ دیکھتا ہے. جناب یوسف کے کمالات میں اضافہ ہوا اس معرفت کی بنیاد پر. خدا بھی جو ہے اپنے حبیب سے معراج پر کیا کہہ رہا ہے کہ ایک عبد عابد اس وقت ہوتا ہے کہ جب صاحب حیا ہو, میرے وجود کا احساس کرے, کوئی بھی نہ ہو اور گناہ کا موقع ملے لیکن جو ہے میرے وجود کا احساس کرتے ہوئے گناہ سے پیچھے ہٹ جائے, صاحب حیا ہو. پانچویں شرط اور پانچواں اسٹیج اور شرط روحانی تربیت کے حوالے سے اور طہارت کے حوالے سے اتنا کھائے جتنی ضرورت ہے. اتنا کھائے جتنی ضرورت ہے. میزبان نے تو دیگیں بنائی ہیں, یہ جو مہمان ہے اس کا پیٹ کتنا ہے, اتنا سا. وہ کہتا ہے ساری چیزیں میں کھا لوں. خدا کہتا ہے کہ اس شکم میں کھانے کی مقدار اور ظرفیت جتنی ہے اس کا چوتھا حصہ اس جسم کو دو, پورے پیٹ کو مت بھرو. خدا کہتا ہے اگر کوئی شخص اے حبیب جو عبد ہے, عابد اگر ہونا چاہتا ہے اور میں اسے کہوں انتا عابد, تو اس کی شرط یہ ہے کہ اتنا کھائے جتنی ضرورت ہے, زیادہ نہیں. بہت کچھ کہا جاتا ہے اس کے ذیل میں, کتنا کھائے, کتنا پیے, کیسے کھائے. چھٹی نشانی روحانی تربیت کے حوالے سے دنیا سے نفرت کرتا ہو. کا ایسا انسان کہ جو دنیا کو دل نہ دے اور دنیا سے جو ہے جان چھڑائے, وہ عبد نہیں عابد ہے. کیوں باراللہ خود خدا نے ریزن بھی بیان کیا ہے, لبغضی ایہا, کیونکہ میں خدا دنیا کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اگر تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو صرف اور صرف جو ہے یہاں سے گزرنے کے لیے, ہمیشہ کے لیے نہیں. آخری شرط اس کے بعد رفع زحمت کہ ایک عبد عابد اس وقت ہوتا ہے, ایک انسان اگر روح کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے حبیب, تو اس کی شرط یہ ہے کہ اچھے انسانوں کو دل دے, اچھے انسانوں سے محبت کرے, نیک انسانوں کے ساتھ دوستی اختیار کرے. کیوں باراللہ کا اس لیے کہ مجھے نیک انسان پسند ہے اور میں نیک انسانوں کا دوست ہوں. کہ یہ میری خصلت ہے.
خدا بھی اپنے اولیاء کو دل دیتا ہے، اپنے اولیاء سے محبت اختیار کرتا ہے، اس کا ہم نشین ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جو ہے اولیاء کا ہم نشین میں ہوں، اور تم بھی چاہو کہ ہم نشین ہونا تو پھر جو ہے اولیاء خدا سے جو ہے ہم نشین ہو، اچھے انسانوں کے ہم نشین ہو۔ کا بار اللہ کیا ہوگا کہ ایک عبد عابد ہونے میں کامیاب ہوگا۔ نتیجتاً خلاصہ کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں، عزیزان من، روح کی پاکیزگی بدن کی پاکیزگی کے مقابلے پر حساب و کتاب نہیں رکھتی۔ روح کی پاکیزگی کا ویٹ ہے اور وزن ہے، بدن کی پاکیزگی اپنی جانب، لیکن بدن کی پاکیزگی مقدمہ ہے روح کی پاکیزگی کا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ آئیے خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں، بار اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، بار اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔